أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ادخلوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أن أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أن أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أن أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। इनके वालिदैन शुरू से गुजरात में बसे हुए हैं, वहाँ भी इनका घर है। और ये हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम जो डाबेल में 25 साल शेख हदीस रहे और जामिया खंता रहमानी मुंगेर में 16-17 साल हदीस पढ़ाया। शेख इकराम अली भागलपुरी नव्वरअल्लाहु मरक़दहू उनके नवासे हैं और उन्हीं की तरबियत याफ्ता भी। अल्लाह जज़ाए खैर देता रहे, सबको सबको लेता रहे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
barakallahu fikum. والذين لا يدعون مع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن
وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم उन्होंने पढ़ा भी है और साथ में ही पढ़ा भी रहे। मेरे उससे मुराद काली जाबिर साहब आप ही के इलाके भागलपुर से ताल्लुक रखते हैं, वो आए और तदबीरत तिलावत कलाम पेश करवाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आप बहुत देर से अच्छा सुन रहे हैं, आखिर प्रोग्राम तक ऐसे ही सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ये मजलिस मुमकिन है हमारे लिए निजात का ज़रिया बने इंशाअल्लाह। और बहुत ही मुबारकबाद हैं वो बच्चियाँ, अभी मुझे पता चला कि बच्चियाँ भी सुन रही हैं, तो बच्चियों की तालीम हो रही है, उसमें भी तजवीद की फ़िक्र की जाए, इसलिए कि जब बच्चियाँ सही कुरान पढ़ने वाली होंगी तो उनके गोद में पलने वाला बच्चा गाना नहीं गा सकता, वो कुरान बचपन से सीख लेगा क्योंकि माँ कुरान जानती है। हमारी हालत आज ये है कि माँ को कुरान पढ़ना नहीं आता, माँ सीरियल में लगी हुई है, बच्चे गाली दे रहे हैं, फिर कुरान मदरसा भेजते हैं, बच्चा भाग जाता है क्योंकि घर का माहौल ही ख़राब है। तो घर के माहौल को बनाने की ज़रूरत है। बहुत ही मुबारकबाद है हमारी बच्चियाँ जो दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तीहि मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ी इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शी तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरी व इन तजहर बिलक़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ी अल्लाहु ला लहुल अस्माउल हुस्ना वहल अतीका हदीसु मूसा इज़ रअा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिन्हा बिक़बस औ अजिदु अलन् नारि हुदा फलम्मा
فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فتردي. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة
كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض اثاقلتم إلى الأرض اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا
قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى اثاقلتم إلى الأرض اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن
أبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. एक ऐसे खुश इल्हान कारी को दावत देता हूँ कि जिनकी तिलावत सिर्फ हिंदुस्तान वालों ने नहीं सुनी, बल्कि हिंदुस्तान के अलावा बैरून ममालिक यानी रूस वगैरह में भी जाकर कारी साहब ने तिलावत की है। हम ऐसे कारी साहब को दावत देते हैं जिससे मेरी मुराद कारी वसीम साहब सूरती हैं। कारी साहब तशरीफ़ लाएं और अपनी मंजी हुई आवाज़ में तिलावत कलामुल्लाह की फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما
تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ورنہ شعر و شاعری کرنا تو ٹھیک ہے مگر شان نبی میں مگر اب قوالی گانا ناچ کرنا یہ ہمارے یہاں خلاف ہے. ہم بھی اس کو پسند نہیں کرتے. میرے استاد بھی کہتے تھے کہ قوال کو مت منگوائیے گا تو ان کو تبلیغ میں بلوائیے گا. تو ہم بھی اسی میں جاتے ہیں. قرآن کے پڑھنے میں سننے میں بہت ہے فائدہ. مولوی امتیاز صاحب ہیں کیا؟ ہاں آپ کا بھی تھوڑا کم بھی آتا ہے. قرآن کے پڑھنے میں سننے میں بہت ہے فائدہ. محفل نور ہدایت حافظ قرآن ہے. یہ حافظ قرآن ہی آپ کے سامنے یہ قرآن پڑھا. اور قرآن حافظ قرآن کی کیا فضیلت ہے ابھی تو مولانا کے سامنے آپ سن چکے. زیادہ ہم کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں مگر ہاں تھوڑا برداشت ایک منٹ میرے طرف سے بھی کر لیجیے گا. اللہ آپ لوگ کو جزائے خیر دے. قوم کا رہبر علم کا رہبر قوم کا رہنما بنائے اور علم کا بھی رہنما بنائے. جا رہے ہیں ٹھیک ہے دعا میں یاد. جس گھرانے کا کوئی قرآن سے انجان ہے, جس گھرانے کا کوئی بھی قرآن سے انجان ہے یعنی قرآن نہیں پڑھ رہا, اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہے. کالج اور اسکول میں بچیوں کو تو پڑھا رہے ہیں, گرچہ دنیاوی ہوس ہو یا جو کچھ بھی ہو وہ ہم کہنا نہیں چاہتے ہیں. تو جس گھرانے کا کوئی گھر قرآن سے انجان ہے, کمزور ہے وہ گھر گھرانا. زیادہ گھر گھرانا نہیں چاہتے, کمزور ہے بچوں وہ گھر گھرانا خانے شیطان ہے. جی اس میں کوئی داد دینے کی ضرورت نہیں, دعا ضرور دیجیے گا. جو بوڑھا ہو گئے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں. اب سنیے, اب یہاں دور نظامت امتیازی شان ہے. مولوی امتیاز صاحبی کی نظامت میں ہم لوگ بھی خدمت کر رہے ہیں. مدرس ہے, مدرس علم کے میدان کا سردار ہوتا ہے, وہی استاد کامل قوم کا معمار ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ خدمت کر رہے ہیں. اللہ قبول کر لے, آپ کو دعا کریں گے. اب یہاں دور نظامت امتیازی شان ہے. سینکڑوں بچے یہاں سے حافظ قرآن ہے. کیا غلط بول رہے ہیں کیا؟ بچے اب تک جو مدرسہ قائم ہوا ہے سینکڑوں بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں. میرا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا اسی مدرسے سے. اب آگے تھوڑا سا تکلف کیجیے گا اور بغور سماعت سنائیے. صدقہ نور نبی ہے گھر میرا گلدان ہے. گلدان کی تشریح گجراتی بھائیوں کے پاس مہمانوں کے پاس کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارے یہاں کہنے کی ضرورت. یعنی گلدان کے معنی باغیچہ پھول کا. صدقہ نور نبی ہے گھر میرا گلدان ہے, کیوں کہ اب دلشاد میرا حافظ قرآن ہے. اکبر قرآن کے مدرسے سے وہ بھی بچہ پڑھا تھا, یہاں کے ایک مکمل کیا 13 سال کی عمر میں الحمدللہ بچہ حافظ ہو گیا. اس لیے ہم خوش ہیں. اور خوشی کی بات بھی ہے, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. دعا کے سب محتاج ہیں. بس آخری والا مصرع تھوڑا سا برداشت کیجیے گا مولانا, کیونکہ مہمان بھی ہڑبڑائے ہوئے ہیں اور وقت سے بھی قلت ہے. اذان بھی ہو جائے گی. جی حق بجانب بات فیضی بالکل نہیں اس میں کرو. یہ کوئی کرو جھوٹی بات نہیں ہے. حق بجانب راحت ہندوری کا اثر آنا چاہیے, استاد ہے ہمارے. حق بجانب بات فیضی بالکل نہیں اس میں کرو. ہند کے دینی مدارس حافظوں کو دی کرو. ہند میں جو مدارس اسلامیہ ہے اسی کے ذریعے سے حافظ پیدا ہو رہے ہیں. مدرسے کو توڑا جا رہا ہے, مسجد کو توڑا جا رہا ہے. اس کے لیے دعائیں کیجیے. اللہ تعالیٰ اس فتنہ فساد سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اسی پر ہم اپنے نظم کو ختم کر رہے ہیں. یہ نظم کو نثر میں پڑھ لیا, آپ کو اچھا لگا نا؟ کبھی موقع ملے گا بچ کے رہیں گے تو نظم پر بھی سنا سکیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
जो गुस्ताखी हो मेहमानों ने खुद माफ फरमाए लिया जाए। दावत देता हूँ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأويهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأويهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कुरान की तिलावत पेश की। अब मैं हमारी इस मजलिस के जो कि कुर्रा की फहरिस्त मुकम्मल हो गई और हमारी इस मजलिस में बुजुर्ग की अब यह ज़र्फ़ की बात है कि अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक कौन कितना इस बहर बेकरां से अपने दामन को भरता है। अभी आपने माहिरीन क़िरात और माहिरीन कुरान को सुना और देखा और ईमान को ताज़गी बख्शी। कुरान करीम की तिलावत जब तरतील के साथ की जाती है तो इससे ईमान को ताज़गी मिलती है।
اور ہم اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اور آپ کے بعد سے ہی صحابہ کرام نے قرآن کی تفسیر اور قرآن کے معنی اور مطالب کو حضور سے حاصل کر کے جمع کرنا شروع کیا، اور قرآن کی تفسیر کا سلسلہ صحابہ کرام کے زمانے سے جاری ہوا تھا اور آج تک جاری ہے۔ بے شمار مفسرین نے قرآن کے اندر غواصی کی، ان کے معنی اور مطالب کو جمع کیا، اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ وہ سرچشمہ ہے، یہ وہ ہدایت کا نور ہے، یہ وہ ہدایت کا بحر بے کرا ہے کہ ابھی تک انسان نے اس کے مکمل کہا جائے کہ تمام حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر سورہ مزمل آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور حسن قرأت کے ساتھ کیا کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت ابھی ہم اور آپ سن رہے تھے، یہ قرأت، یہ حسن قرأت کہلاتی ہے، اور یہی قرأت مطلوب بھی ہے۔ حسن قرأت کے سلسلے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ حسن قرأت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اس کی پوری تجوید اور پورے لب و لہجے اور اس کی لے، اس کے ترنم اور اس کے مخارج اور صوتی آہنگ کے ساتھ اس طرح سے تلاوت کی جائے کہ دلوں پہ اثر انداز ہونے لگے اور دلوں کے اندر ایک کیفیت اور سرور طاری کر دے، اور انسان اس تلاوت کو سن کر جھومنے لگے۔ اگر غیر مسلم ہے تو ایمان لانے پہ مجبور ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلے تھے غلط ارادے سے، اور سب سے پہلے راستے میں حضرت نعیم ملے۔ حضرت نعیم نے پوچھا، عمر کہاں کا قصد ہے؟ تو حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ میں آج جا رہا ہوں ان کا کام تمام کر دینے کے لیے جن کی وجہ سے مکے کے اندر فساد برپا ہے۔ حضرت نعیم نے کہا کہ عمر معلوم ہے تم جہاں جا رہے ہو ان کے اوپر تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھی ایمان لا چکے ہیں، اور چراغ پا ہوئے آپے سے باہر ہو گئے، بجائے اللہ کے نبی کے دربار میں جانے کے اپنے بہن اور بہنوی کے گھر جاتے ہیں، اور گھر جا کر بہن اور بہنوی کو خبر ہو جاتی ہے دروازہ بند کر لیا تھا، دستک دیتے ہیں اور بزور دروازہ کھلواتے ہیں۔ بہن سے پوچھتے ہیں، ابھی تم لوگ کون سی کتاب تلاوت کر رہے تھے؟ میں نے باہر سے سن لیا۔ ان لوگوں نے چھپا دیا تھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں۔ بہن اور بہنوی نے چھپائے رکھا، بہت دیر تک ان کو دیا نہیں۔ حضرت عمر نے دونوں کو مارا اور لہو لہان کر دیا، پھر کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ کتاب نکالی گئی، جب تلاوت کی گئی تو اتنے بے خود ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں قرآن کا اثر اتنا طاری ہوا کہ کہا مجھے اس ذات کے پاس لے چلو جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر حضور کی خدمت میں آتے ہیں، اور آ کر قصہ بہت تفصیل ہے، وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضور کے دربار میں آ کر اسلام سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کی حسن قرأت اور حسن تلاوت کا اثر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن قرأت کی فضیلت میں فرماتے ہیں،
زینوا القرآن باصواتکم، اے لوگوں قرآن کریم کو اپنے حسن صوت اور اچھی آواز کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ کر کے پڑھا کرو۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن قرأت کے ساتھ پڑھنے والے ماہر قرآن کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم کے اندر مہارت رکھنے والے یہ قرائے کرام اور یہ قاری حضرات اللہ کے ہاں ان فرشتوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے، ان فرشتوں کے قریب ہوں گے جو اللہ کے مقرب، معزز اور بلند رتبہ فرشتے ہوں گے، ان کے قریب ان کی جنتیں ہوں گی۔ حسن قرأت کے ساتھ پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر حسن قرأت کے ساتھ پڑھنے والے یہ ماہرین قرآ اگر حفاظ کرام ہوں تو اور ان کی فضیلت دوبالا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر علوم قرآن میں مہارت رکھنے والے یہ قرائے کرام اور یہ حفاظ کرام کو آخرت میں کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اے ماہرین قرآن، اے حفاظ کرام، جنہوں نے دنیا کے اندر میری کتاب کی حفاظت کا ذریعہ بن کر ان کی تبلیغ و اشاعت کی تھی، قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے میں بلند ہوتے چلے جاؤ، اور اس طرح تلاوت کرو ترتیل کے ساتھ، جیسا کہ ابھی ہم اور آپ جو قرأت سن رہے تھے، جیسا کہ ہمارے علماء کرام اور حفاظ کرام آپ کو بیان بھی کر رہے تھے کہ یہ ترتیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قرأت بہت پسند ہے، لہذا ان قرائے کرام اور ماہرین قرآن سے اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں کہیں گے کہ پڑھتے جاؤ اور جنت میں بلند ہوتے چلے جاؤ، اور اس آواز میں، اس لہن میں اور حسن صوت میں اور ترتیل میں پڑھتے رہو جس طرح سے تم دنیا کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور سنو تمہارا جنت کے اندر درجہ، تمہاری منزل وہاں جا کر ختم ہوگی جہاں تمہاری آخری تلاوت ختم ہوگی۔ یہ ہے فضیلت قرآن کریم کے حسن قرأت کی۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم کی ان تلاوتوں کو سن کر یقیناً ہمیں اور آپ کو، ہمیں تو محسوس ہو رہی ہے، آپ کو بھی ہو رہی ہوگی ایمان کی وہ تازگی، وہ کیفیت جو ابھی یہاں آنے سے پہلے نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس قرآن کریم کو پڑھنے میں اس کا حق ادا کرتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کے احکام پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو رفعت اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اہل گجرات کو وہ بلندی اور وہ سربلندی حاصل ہے، تلاوت قرآن کے سلسلے میں وہ مرکزیت حاصل ہے جو مرکزیت کسی زمانے میں اہل لکھنؤ کو حاصل تھی۔ لکھنؤ کا تجوید القرآن اور تجوید الفرقان، پھر اس کے بعد مدرسہ عالیہ عرفانیہ کو جو مرکزیت حاصل تھی پہلے، آج وہ مرکزیت گجرات منتقل ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ حسن قرأت کا یہ ان کو انعام ملا ہے۔ میں نے بھی گجرات دیکھا ہے، ہمارے یہاں کے ایک نائب محتمیم، 2 نائب محتمیم ہیں، ایک نائب محتمیم گجرات پٹن شہر سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو وہاں کے مسلمان پٹن کہتے ہیں، وہاں کے غیر مسلم پاٹن کہتے ہیں۔ میں گیا تھا گجرات، تو وہ نائب محتمیم ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے، ان کے ساتھ میرا ایک سفر ہوا۔ وہاں کے گاؤں، کئی گاؤں میں جا کر مجھے ان کے ساتھ تراویح پڑھنے کا ایک موقع، سنہرا موقع اور شرف حاصل ہوا۔ امرپورہ ایک گاؤں ہے، وہاں میں نے ایک قاری کے پیچھے قرآن سنا تو وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد جلدی جانا تھا، لیکن میں نے کہا مولانا جلدی نہیں جانا ہے، اس قاری صاحب سے مل کے جانا ہے۔ قاری صاحب سے ملا، ان کا ایڈریس وغیرہ لیا۔ میں سوچا کہ یہی ایک ہوں گے، یہاں بہت زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور کئی مسجدوں میں جانا ہوا تو نور علی نور، ایک سے بڑھ کر ایک۔ میرے خیال سے آج قرآن کی مرکزیت جو اہل لکھنؤ کو حاصل تھی وہ گجرات منتقل ہو گئی ہے۔ وہ فضیلت اسی کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اہل گجرات کو اللہ نے یہ سربلندی عطا کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسی اسٹیج پہ نہ رہیں، بلکہ قرآن کی خدمت کو اور آگے بڑھائیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوموں کو، آپ کے لوگوں کو اور آپ کی برکت سے ہم سب کو اور سربلندی عطا کرے گا۔ اور اسی حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بعد دوسری قوموں کو تحت الثری میں اور پستی میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو اپنے گھر کے اندر رکھتے تو ہیں، لیکن جزو دان میں بند کر کے کسی طاق اور طاقچے میں رکھ دیتے ہیں، اور جب اٹھائیے مہینوں اور سالوں کے بعد کبھی صفائی کی نوبت آتی ہے تب قرآن وہاں سے اٹھتا ہے اور اس جزو دان کے اوپر گرد اٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو قرآن رکھتے تو ہیں، لیکن صرف یہ کہنے کے لیے میرے ہاں بھی قرآن ہے۔ یہ قرآن جو زندگی میں نہ اترے وہ قرآن نفع نہیں دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پستی میں ڈھکیل دیتا ہے، ذلت و نکبت ان کی مقدر بن جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ خود بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے میں لگائیں۔ اپنے ان بچوں کو ہم یہاں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ شکوہ نہیں بلکہ یہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ان کا اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے والدین لاکھوں روپے ڈونیشن دیتے ہیں، کروڑوں خرچ کر ڈالتے ہیں، اور ایک بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے حیثیت ہوتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں پیسے کی کیا ضرورت، تم تو مدرسے میں پڑھتے ہو، وہاں تو کھانا فری ملتا ہے، آپ فری کا کھانا کیوں کھلائیں؟ چاہے ملے لیکن صاحب حیثیت ہے تو ان پر اپنا پیسہ، اپنی رقم خرچ کیجئے، اپنی لاگت لگائیے، تب آپ کے یہ بچے نکھریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اہل گجرات کو میں نے دیکھا کہ اہل گجرات نے ہر گاؤں کے اندر مکتب اور مدرسے کا انتظام کر رکھا ہے، پورے گاؤں والے ان مکاتب کو چلاتے ہیں، باہر ان کو میں نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن دوسرے علاقے کے لوگ باہر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل گجرات کو یہ بھی فضیلت دی ہے، ہم لوگ بھی اس کو یہاں اپنائیں، ہر گاؤں کے اندر مکتب اور مدرسے اچھے انداز میں قائم کریں، اچھے قاری رکھیں، ان کو اچھی تنخواہ دیں، تو ہمارے اور آپ کے بچے بھی حسن قرأت سے آراستہ ہوں گے، اور یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنیں گے۔ وقت نہیں ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی
मौसम अता फरमाया। अब अभी से गुजारिश है कि आप दुआ फरमाएं, उसके बाद इंसानों की तवाज़ु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा या ज़ल जलाली वल इकराम या रब्बल आलमीन आमीन। ए बारे इलाह, अभी जो कुरान करीम की यहाँ तिलावतें हुई, इन तिलावतों से हमें इस्तिफ़ादे का पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमा, पूरे मवाक़े अता फ़रमा। ए अल्लाह, कुरान करीम के मुताबिक यहाँ तमाम मौजूद सामईन को और जो इनके मुताल्लिक़ीन हैं, हमारे मुताल्लिक़ीन हैं और दूर दराज में हैं, तमाम लोगों को कुरान करीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अपने बाल बच्चों को हुस्न क़िरअत और तरतील क़िरअत के मुताबिक तालीम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا